طالبان کے ساتھ بھی تھوڑی صلح شلح کر لی کہ جی آپ آ جائیں اور پکڑے جانے ہماری جان چھوڑیں. تو طالبان نے کوئی بائی اتنا کوئی فورس ان کو اس طریقے سے ایکسپیل نہیں کیا، کیونکہ طالبان کی ہمیشہ سے اسٹریٹجی یہ رہی ہے کہ ہٹ اینڈ رن، مارو اور پہاڑوں میں جا کے چھپ جاؤ. اب آپ یہ کہیں کہ ان کو مار کے ادھر ہی کھڑے رہو اور لڑتے رہو، تو یہ طالبان اس طریقے سے بالکل بھی نہیں لڑ سکتے. اور میں آپ کو ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو طالبان، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں ان کی پاور کو اور ان کی اس کو نگیٹ کر رہا ہوں، شارٹ کر رہا ہوں، لیکن آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جب امریکہ نے 2001 کے اندر اکتوبر کے اندر افغانستان کے اوپر حملہ کیا تھا، 96% افغانستان جو تھا طالبان کے کنٹرول میں تھا. طالبان کی ایک فورس تھی، طالبان کے ایلائز تھے، طالبان کے پاس بندے تھے، طالبان کے پاس سب کچھ تھا، کریج تھا، ہر چیز تھا. چند دنوں کے اندر اندر پورا افغانستان امریکہ نے ان سے خالی کروا لیا تھا. B-52 جب اوپر سے بوم مارتا ہے تو اور پرسیجن بوم مارتا ہے کہ جدھر آپ کھڑے ہیں آپ کے سر کے اوپر آ کے میزائل گرتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ یا تو پہاڑوں میں بیٹھے رہیں، چھپے رہیں، جہاں آپ نکلیں گے وہاں وہ آپ کو ماریں گے. اور میٹرز کے حساب سے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے شروع میں اٹیکس کیے ہیں دوستم کے ساتھ مل کے، تو مزار شریف وغیرہ والی سائڈ سے، باہر سے یہ ویسٹرن سائڈ سے اور ان ایریا سے، کیونکہ ناردرن الائنس کے ساتھ ان کی الائنس تھی. ناردرن الائنس جو ہیں وہ نان پشتون ہیں، تو نان پشتون ایریاز یہی ہیں، تاجکستان، ترکمانستان، ازبیکستان. تو وہاں سے یہ لوگ آتے 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 انہوں نے کابل کے اوپر آئے تھے اور یہ اس طریقے سے انہوں نے اٹیکس کیے تھے. تو 2 دن 3 دن 4 دن کی بومبنگ کے بعد افغانستان فلیٹ تھا. افغانستان میں کوئی بندہ لڑنے والا نہیں تھا. افغانستان کے اندر جو اتنی بڑی فورس جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ جی 9/11 ہو گئی، اسامہ بن لادن اور مادری ایش، یعنی واللہ کل کذاب، یہ اتنے زیادہ لوگ جتنے بھی انہوں نے بنائے ہوئے تھے کہ انہوں نے پتہ نہیں دنیا کے اندر تباہی مچائی ہوئی ہے، وہ سارے لوگ غائب ہو گئے. طالبان کو انہوں نے ماسلام کہا، انہوں نے کہا بھائی آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، ہمیں نکالیں، ہم پاکستان بھاگیں، ایران بھاگیں، کہاں بھاگیں، ہمیں جانے دیں، تو ہم اب نہیں لڑ سکتے. کیسے، کس طرح؟ صرف بومبنگ سے، صرف ایریل، صرف اونلی اینڈ اونلی ایریل بومبنگ سے. تو وہ ایسی بات نہیں ہے کہ امریکہ اگر ایریل بومبنگ ابھی بھی کرنا چاہے تو طالبان اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، کیا کر سکتے ہیں طالبان؟ طالبان کہیں نیو یارک پہنچ جائیں گے، واشنگٹن پہنچ جائیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہی چیز ہے کہ ایک بندے کو مارنے کے لیے مارو پھر ملین کا میزائل، 1 ملین کا. تو امریکہ کے پاس پہلے ہی مسائل بہت زیادہ ہیں اکنامک، ساری دنیا ہی کے پاس ہیں، ہمارے پاس بھی جیسے ہیں، ہر دنیا میں ہر ملک جو ہے اسٹرگل کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا دفع کریں، چھوڑیں جو بھی ہے. اب یہ بھی بندے ہمارے، ہم باہر نکلتے ہیں تو بندے مار دیتے ہیں، ہم اوپر سے ہم ان کو میزائل مارے تو مہنگے پڑتے ہیں. تو لیٹس لیو. تو اس وجہ سے انہوں نے لیو کر دیا اور یہ طالبان نے گورنمنٹ کو لے لیا حقانی اس کے ساتھ مل کے اور اس طریقے سے. لیکن پھر بھی یہ ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ پھر بھی جو ایریاز جو ان کے ویسٹرن بارڈرز کے اوپر ایریاز، وہاں طالبان کا کنٹرول ایز سچ آن ڈیلی بیسس نہیں موجود. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ طالبان پورے افغانستان کے اوپر قابض ہیں اور ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اور یہ نہیں کر سکتا، ہمارے لوگ بڑے جذباتی ہیں، ہم کیونکہ مسلمان ہیں ہم نے بھی بڑی جذبات کے اندر باتیں کرتے ہیں، اور افغانی کچھ زیادہ ہی جذباتی ہیں، کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو جاتے ہیں. تو نعرے بازیاں اور یہ چیزیں کرتے ہیں کہ جی ہمارے پہ کوئی حکومت نہیں کر سکا، ہماری جو ہے فلاں ہو گیا، ہم جی گریو یارڈ ہیں ایمپائرس کے، اور ہم لوگ بھی ادھر بڑا ان کو نعرے مارتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں. یہ بھی میں بات آپ کو کلیئر کر چکا ہوں کہ گریو یارڈ ہے نان مسلمس کے لیے. مسلمز یہ سارے جتنے بھی حکمران بعد میں ایکسٹینڈ ہو کے سب کانٹیننٹ میں آئے، ان میں سے میرے خیال میں 1 یا 2 کو چھوڑ کے کوئی بھی افغانی نہیں تھا. یہ باہری کے لوگ تھے، ٹرک تھے، عربس تھے، اور اس طریقے سے تھے. تو بات اب آتی ہے کہ کیا افغانستان کے اوپر طالبان کا پورا کنٹرول ہے؟ تو آئی ایم سوری، طالبان کا پورا کنٹرول کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے والے بارڈرز والی سائڈ کے اوپر جہاں ان کی پشتون پاپولیشن ہے وہاں ہے، لیکن ناٹ ان دا ویسٹرن سائڈ، ناٹ ان دا ناردرن سائڈ. ہاں یہ بات ہے کہ وہاں کی جو لوکل ٹرائبز ہیں، لوکل کمانڈرز ہیں، دے ڈونٹ وانٹ ٹو فائٹ ود دیم. اب ایک میجورٹی ان کا کنسنسس گورنمنٹ ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ ٹی ٹی پی بیٹھی ہوئی ہے ننگرہار کے اندر، ننگرہار کے اندر، اس کا مطلب افغانستان ان کا کنٹرول نہیں ہے. اسی طرح ISIS داعش جس کو آپ کہتے ہیں، وہ بھی ٹی ٹی پی کے چھوٹے بھائی ہیں، انہی میں سے مرج ہو کے نکلے ہیں. وہ کسی اور صوبے میں بیٹھے ہیں، وہاں اس کا مطلب ہے وہاں ان کا کنٹرول نہیں ہے. تو جو یہ چیز دوسری گورنمنٹس کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، سوویت یونین کے ساتھ کرتے تھے،
وہ چیز اب یہ چھوٹے چھوٹے جو ٹیررسٹ گروپس ہیں یہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. اٹس آلموسٹ دا سیم تھنگ کہ وہ بھی ہٹ اینڈ رن ان کے ساتھ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ہٹ اینڈ رن کر نہیں سکتے. انہوں نے تو سٹی کو ہولڈ کرنا ہے, کابل کو ہولڈ کرنا ہے, کندہار کو ہولڈ کرنا ہے, اس کی جو کنٹرول ہے یہ چھوڑ نہیں سکتے. تو وہ اب ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. تو اسی طرح کا ایک علاقہ جو ہے وہ قلعہ 9 بھی ہے. نوڈاری قلعہ کسی صورت بھی ایسا نہیں ہے علاقہ کہ وہاں طالبان کا کنٹرول ہے. وہاں جو ہے کنٹرول آتا ہے کس کا, سوری, وہاں کنٹرول ہے لوکل کمانڈرز کا. وہ لوکل کمانڈرز وہاں کے لوکل کمانڈرز ہیں, دے آر ناٹ طالبان, دے آر ناٹ داعش, دے آر ناٹ اینی ون, دے آر جسٹ لوکل کمانڈرز. جیسے ہمارے ایک ایریا میں ایک بندے کا اپنا ایک رول ہوتا ہے, تو اس طریقے سے ہے. اینڈ دے آر ان گڈ ٹرمز ود طالبان. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی طالبان کی ریٹ کو, اتھارٹی کو چیلنج نہیں کیا ہوا. طالبان نے بھی ان کو چیلنج نہیں کیا ہوا.